کتاب الوحی کے تحت جو پہلی حدیث لائے ہیں وہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ حضرات علماء کا کہنا ہے امام بخاری کا وحی کے تحت انما الاعمال بالنیات لا کر یہ بتانا بھی مقصود ہے نیت یہ بھی وحی ہی کی قسم ہے، نیت یہ بھی وحی ہی کی قسم ہے۔ اچھی نیت ہے تو یہ من جانب اللہ ہے، بری نیت ہے تو یہ من جانب شیطان ہے۔ شیطان بھی دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے اور نیک کام کرنے کا ارادہ ہونے کے باوجود بری نیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کام نیک ہے، نیت بری ہے، تو یہ نیک کام میں بری نیت پیدا کیا کس نے؟ یہ شیطان ہی کا وسوسہ ہے، شیطان ہی کا مکر ہے۔ اسی کی طرف اشارہ بھی ہوا، شیطان یہ وساوس پیدا کرتا ہے اور وہ وسوسے بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ اسی کو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کہا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ یعنی شیطان نے ان کو راہ راست سے ہٹا دیا، پھسلا دیا، یعنی گویا شیطان نے نیت میں فتور پیدا کر دیا، ان کو یہ بات ذہن میں ڈال دیا کہ تم اگر یہ گندم کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ تو یہ شیطان کا حربہ ہے۔ اسی طرح اور ایک جگہ پر يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، یعنی شیطان جب کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے دل کے اندر بری نیت کی حجت بھی پیدا کرتا ہے، برے ارادوں کا حجت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو شیطان جس وقت اس کے دل کو چھو لیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وہ لوگ یوں کہیں گے کہ بھئی بیع تو ربا کے مانند ہے، ربا کے ذریعے سے جس طریقے سے آپ کو نفع مل رہا ہے بیع کے ذریعے سے بھی ملتا ہے۔ جب بیع کے ذریعے سے ربا حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا جائز ہے تو ربا کے ذریعے سے کیوں نہیں؟ حالانکہ ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، تمام باتیں عقلی نہیں ہوتی، عقل کے تابع حکم نہیں ہوتا، حکم کے تابع عقل کو کرنا چاہیے، عقل کے تابع حکم نہیں ہے، حکم کے تابع عقل کو کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سمجھ میں آوے یا نہ آوے اتنی بات سمجھ جانا مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور جب اللہ کی طرف سے کسی بات کی وضاحت آ جاتی ہے وہ انسان کے لیے موعظت کے لیے وہ بات کافی ہے اور وہ وہیں پر رک جاتا ہے، آگے کوئی گفتگو نہیں کرتا۔
تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وحی دو طرح سے ہوا کرتا ہے. ایک تو وحی من اللہ کی طرف سے، ایک ہے وسوسہ شیطان کی طرف سے. ایک وحی ہے اللہ کی طرف سے اور دوسرا وسوسہ ہے وہ شیطان کی طرف. اچھی نیت اللہ کی طرف سے، بری نیت شیطان کی طرف سے. اسی لیے قرآن پاک میں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا. مشہور مقولہ ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمۃ حق ارید بها الباطل، حق والی بات ہوتی ہے اور مقصد اور مراد اس سے برا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے. تو اس لیے شیطان اس سے آ کر آدمی کو بچنا چاہیے، ورنہ شیطان کیا کرے گا؟ شیطان حلال اور حرام کے درمیان خلط مرد کر دے گا. زین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، شیطان تعویلات بتا کر محرمات کو محللات بنائے گا. شیطان تعویلات کے ذریعے سے محرمات کو کیا بنائے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ محللات کو محرمات بنا دے گا. چنانچہ قرآن پاک میں اسی کی طرف اشارہ ہے. آپ دیکھیے جہاں پر تزیین شیطان کا ذکر ہے وہاں پر دلوں کا ذکر آ رہا ہے. کیا ذکر ہے؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تکلیف آتی ہے تو واویلا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں. کب؟ جب مصیبت آتی ہے اور دل ان کا سخت ہو جاتا ہے، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ان کے گناہوں کو. چنانچہ اور ایک جگہ پر فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما. تو یہ جو آیت میں شیطان کے وسوسے کا ذکر ہے، فوسوس لهما الشیطان، اسی کو قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ قرآن جیسی مقدس آیات کو پڑھنے کے باوجود یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض بھی ہو سکتا ہے. یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، اور یہ کب ہوگا؟ جس وقت شیطان جس میں ان کا فائدہ بتاتا ہے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں، جس میں نقصان بتاتا ہے اس میں شیطان کی بات سن کر وہ اللہ کی آیتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو کوئی نیت، گویا کہ سننے کی جو نیت ہی غلط ہے. ہمارے
موافقت میں ہے تو مانیں گے، مخالفت میں ہے تو چھوڑیں گے۔ اٹے کے اوپر نہیں رکھنا، وہ کتنا کافی، اٹے کے اوپر نہیں رکھنا۔ اس لیے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ۔ جب کوئی وسوسہ دل کے اندر شیطان کا حملہ پیدا ہو، دل کے اندر شیطان کا حملہ، شیطان کے وساوس، شیطان کی طرف سے مکر، تو فوراً کیا کر لیا کرو؟ فاستعذ۔ اور تم لوگ جو پناہ مانگو گے اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے۔ یہ تمام جو آپ حضرات کے سامنے باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ اس بات کی طرف توجہ دینے کے لیے کہ شیطان کے طرف سے بھی ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، وساوس پیدا ہوتے، نیتوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات لا کر مکمل اللہ سے پناہ مانگنے کو کہا کہ نیت درست کر لو، اور شیطان کی وساوس سے پناہ بھی مانگ لو۔ جہاں پر بسم اللہ ہے وہاں پر اعوذ باللہ بھی ہے، جہاں پر بسم اللہ ہے وہاں پر اعوذ باللہ بھی ہے۔ صرف بسم اللہ کافی نہیں ہے، بسم اللہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جہاں پر نیک نیتی وہاں پر بد نیتی سے بھی ڈرنا ہے۔ نیک نیتی جہاں پر ہو وہاں پر بد نیتی سے بھی ڈرنا، کہیں نیک نیتی چلتے چلتے بد نہ ہو جائے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا کہ قرآن پاک میں جتنے شیاطین کے حربے بتائے گئے ہیں، ان حربوں میں ایک حربہ شیطان کے طرف سے دلوں کے اندر وساوس کا پیدا کرنا بھی ہے، اور شیطان اس کے ذریعے سے انسان کو اپنے قابو میں لا لیتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے آپ، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، یہ عجیب آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہونے والے، یعنی نیک نیتی کے بعد بد نیت ہونے والے، نیک نیتی کے بعد بد نیت۔ تو کیا فرمایا؟ الشیطان سول لہم واملی لہم، شیطان نے ان لوگوں کے لیے ہدایت پانے کے باوجود اسباب گمراہی پیدا کر دیا۔ ہدایت پانے کے باوجود، ما تبین لہم الہدی، ہدایت پانے کے باوجود، ہدایت ملنے کے باوجود، ہدایت اپنانے کے باوجود ان کا یہ معاملہ رہا۔ اسی لیے شیطان ان کو مہلت بھی دیتا ہے۔ مخلصین کو بگڑنے کے لیے شیطان دھیرے 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 حالات میں مبتلا کرتے 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 تنگ کرنے کے بعد نعوذ باللہ
اسے گمراہی کی دعوت دینا شروع کر دیتا، ہمدرد بن کر. کیا بن کر؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. اس طور پر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا اس میں جو ان کو پسند نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ ارے بھائی بعض باتوں کو تو ہم مانیں گے، تمہارے ساتھ ہم رہیں گے بعض باتوں میں، مسلمان بن کر. کیا بن کر؟ کیا بن کر؟ کہاں بنے؟ کیا بن کر؟ سنطیعکم فی بعض الامر، بعض معاملے میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے. فی بعض الامر کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ نہ، لیکن یہ کافہ نہیں ہو رہا ہے، فی بعض الامر ہو رہا ہے، فی بعض الامر. واللہ یعلم اسرارہم، اللہ جانتا ہے دل میں کیا بھید ہے. دل میں کیا بھید ہے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. کیا بھید ہے؟ دھیرے دھیرے خیر خواہ، جیسے کہ میں ساتھیوں سے ابھی کل بھی بتایا، پرسوں بتایا، آن لائن بڑا اچھا لگتا ہے. آن لائن ڈسک پر لکھنے کے واسطے آن لائن کیسا لگتا ہے؟ بڑا اچھا لگتا ہے. چلتے 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 آف لائن پورا آف ہو جاتا ہے. نتیجتاً کیا ہوگا؟ آف لائن کو کیا کرو؟ آف لائن کو آف کرو، آن لائن کو آن کرو. نتیجتاً کیا ہوگا؟ مدارس بند. گزشتہ 2 سال سے ایک صاحب میرے پاس آن لائن پڑھاؤ آن لائن پڑھاؤ، سعودی عرب سے. میں نے کہا نہیں، سعودی عرب سے بول رہا ہوں حضرت، نہیں، معذرت چاہتا ہوں. گنگاوتی سے بول رہا ہوں، نہیں، معذرت چاہتا ہوں. آن لائن پڑھانے کی، آن لائن نہیں، آف لائن پڑھو، 5 پڑھو، 2 پڑھو، آف لائن وہی اصل سنت ہے. آن لائن یہ اضطراری حالت میں اجازت ہے، اختیاری حالت میں بدعت ہے. اور چلتے چلتے سازش ہے. آف لائن کو کیا کرو؟ آف کرو، آن لائن کو آن کرو. بڑا اچھا لگتا ہے سننے میں، سنانے میں، بولنے میں، بتانے میں. آن لائن بولتے سب خوش، سب کے دماغ آن ہو جاتی. ہاں، لیکن سنت کو مسمار کرنے کی سازش، سنتوں کو مسمار کرنے کی سازش کون ہے؟ نہیں ہے جی. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت. تو اس کو یہاں فرمایا واللہ یعلم اسرارہم، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. کیا کیا سازشیں تم لوگ اندر کر رہے ہو، سب اللہ جانتا ہے. یہ ہے اسرار. یہ اسرار ہی کو دل کے اندر کی حالت، دل کے اندر کے کیفیت، دل کے اندر کے مکر کو کہا جاتا ہے. اس میں دونوں ہوتے ہیں، خیر بھی ہوتے، شر بھی ہوتے. بعض ایک انسان کسی کو ڈانٹ رہا ہے، اس میں خیر ہوتا ہے، اور دوسرا انسان ڈانٹ رہا ہے تو اس میں توہین ہوتی ہے. ایک انسان ڈانٹ رہا ہے تو ادب سکھانا ہوتا ہے، ایک انسان ڈانٹ رہا ہے تو توہین کرنا ہوتا ہے. لیکن توہین کرنے والے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ادب سکھانے والے سے محبت پیدا، عقیدت پیدا ہوتی ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ واللہ اعلم، واللہ یعلم اسرارہم. بشیر بھائی، واللہ یعلم. ہائے ہائے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی فکان بدء الوحی کے تحت انما الاعمال بالنیات لا کر یہ ہمارے اسلاف کا نظریہ ہے. شراح میں بہت کم اس کا ذکر فرمایا. اس کا نظریہ ہے اسلاف. فَأَلْهَمَهَا استدلال کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کس کو ذکر فرمایا اس سے پہلے؟ بھئی اس سے پہلے نفس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ابھی کس کا ذکر ہے؟ نفس کا ذکر ہے. اللہ اکبر. دیکھو قرآن کتنی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بے قرآن سے انسیت پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اور خصوصاً جو حفاظ ہیں ان احباب کو تو بے قرآن سے ایک ایسی محبت اور الفت ہونی چاہیے کہ وہ احباب جو بھی گفتگو کریں قرآن سے کریں. اسے کریں کون بھی انشاءاللہ نہیں بول رہے نا. آج کل یہ ایک دوری ہو گئی. کیا ہو گئی؟ دوری ہو گئی، جس کی وجہ سے قرآن سے استدلال کم ہو گیا. قرآن سے استدلال کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. تو اس سے پہلے کیا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. نفس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو ٹھیک ٹھیک کیا، اور اس میں دونوں حالتیں لینے کا ظرف بنایا. فجور کا حالت اور پھر فجور کی حالتیں بھی اور تقوی کی حالتیں بھی. اور تقوی کی حالت جب لے تو نیت نیک ہو جاتی ہے، جب فجور کی حالت لے تو نیت اب کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے تو دیکھتے وقت نظر شفقت، نظر رحمت، نظر محبت اور نظر تربیت. بعض کی نظر شہوت نظر ہی ہے لیکن نظروں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ نظر عداوت، نظر حسد، نظر ارے اس کے لیے مستقل پیسہ دیا جاتا ہے. پیسہ بھئی اس پر نظر لگاؤ، اس پر نظر لگاؤ، اس پر نظر لگاؤ، اس پر نظر لگاؤ. کیا لگاؤ؟ کیا لگاؤ؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب آگے کیا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ. اب یہی ہے نیت کی درستی کی، یہی ہے نیت کی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. نیت درست کر لو. نہیں کریں گے تو کیا ہوا؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کی کوئی مثال؟ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَغْوَاهَا. مثال قرآن پاک نے اس کی مثال بھی پیش کی، نیک نیتی والوں کی اور بد نیتی والوں کی. تو امام بخاری نے اس کو، یہ بھی میں بھی پہلی بار ہی بول رہا ہوں. ہم نے کہا تھا نہیں آپ لوگوں کو بے ہر سال ہم سبق میں جو بات بتاتے ہیں وہ پچھلے سالوں میں بتائے ہوئے نہیں ہوتے. جو پچھلے سالوں والوں کو آپ پوچھئے یہ بات وہ سنے نہیں. اور یہ یہاں سے نہیں، میں یہاں سے نہیں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس لیے ان باتوں کو اپنے پلو میں باندھ لو. امام بخاری نے کیوں نیت کے برابر لائے یہ بتائیں. انما الاعمال بالنیات وہی کے تحت لانے کے اسباب یہ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں. عجیب بات، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ.
تو امام بخاری علیہ رحمہ وحی کے تحت لا کر فرمانا چاہتے ہیں کہ ظرف کو پہلے آپ تیار کر لیں، اور جو پاک ظرف میں جتنی چیزیں پڑیں گی وہ بھی پاک ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے صالحین کی صحبت جس طرح صالح بنا دیتی ہیں، اسی طرح اگر ظرف صالح ہوگا تو مضروب بھی خود بخود صالح ہو جائے گی۔ بعض ظرف ایسے ہیں، ارے بھئی یہ اللہ کا ایک عجیب نظام، بعض مرتبہ مظروف کی وجہ سے پاک ظرف گندا ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ ظرف کی وجہ سے مظروف پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے پاور پر موقوف ہے۔ بعض مرتبہ ایک آدمی اگر بدوں کے درمیان چلے جائیں تو وہ بد ہی سے بد بنا دیں گے، اور بعض مرتبہ وہی ایک انسان ہزاروں بدوں کو نیک بنا دیتا ہے۔ یہ بھی تو ہے، اور یہ بھی تو ہے۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا، واللہ یعلم اسرارہم، واللہ یعلم، وہ اتنا بات چل رہی ہے، واللہ یعلم اسرارہم۔ تو دونوں، کبھی ایک سب کی اصلاح فرما دیے، صحبت صالح ترا صالح کلت، کبھی ایک بد نیکوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ اولئک حزب اللہ اولئک حزب الشیطان، دونوں کی جو جماعت چل رہی ہے، حزب الشیطان شیطان کی جماعت کو بڑھانے کی فکر، حزب اللہ اللہ کی جماعت کو بڑھانے کی فکر۔ تو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، انما الاعمال بالنیات۔ پہلے ظرف کیا کرو؟ ظرف اتنا پاک کرو اس ظرف میں آنے والی ہر چیز پاک ہو جائے۔ ایسے ظرف بناؤ اپنا، جیسے سمندر، کیف پیدا کر سمندر کی طرح۔ شاہ ظفر عثمانی نے کیا فرمایا؟ کیف پیدا کر سمندر کی طرح، کس قدر گہرائیاں خاموشیاں، کس قدر بولو یا جس قدر بولو، گہرائیاں خاموشیاں، جتنا پانی گہرا ہوتا جائے گا اتنی ہی لہریں خاموش ہوتی چلی جائیں گی۔ جس قدر گہرائیاں خاموشیاں، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت۔ ادھر موج دریا ہے، اے آوازیں، اے شور، اے ہنگامہ، دیکھیں نہیں دیکھیں، موج موج۔ تأتی الامواج کامثال الجبال، پہاڑوں کے مانند موج ہوا کرتے ہیں۔ تأتی الامواج کامثال الجبال، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے۔ بڑ 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 بڑ، یہ ظرف کم، چھوٹا ظرف ہونے کی علامت، بڑبڑاہٹ۔ اب جتنی گہرائی کم اتنی زیادہ موجوں کی آوازیں زیادہ، جتنی گہرائی زیادہ اتنی ہی پانی بھرا ہوا ہے لیکن تھما ہوا ہے، پانی کم ہے لیکن بڑبڑا رہا ہے، پانی کم ہے، اس کو عام کیا کہتے ہیں؟ خالی گڑھے میں آوازاں زیادہ۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ خالی گڑھے میں
بھرتی گڑھے میں آوازاں کم. عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ ایک نظام امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ ظرف اپنا اتنا بناؤ جو عمل آئے ظرف میں وہ عمل پاک نیت والا ہو جائے. اسے کہتے ہیں تصحیح قلوب. اسے کہتے ہیں تصحیح قلوب. اللہ والے دلوں کو اتنا پاک کرتے ہیں، وہ دل سے متعلق اعضاء سے جو بھی عمل ہوگا وہ سب عمل پاک ہوتے چلے جاتے ہیں. دل پاک تو نظریں پاک، دل پاک تو زبان پاک، دل پاک تو حرکتیں پاک، دل پاک تو خیالات پاک، دل پاک تو سوچ بھی. اسے کہتے ہیں تزکیۃ النفس. وَيُزَكِّيهِمْ. بیعت تو ارشاد ہے نا، بیعت کے کو جھنڈا گاڑنے، فلاں شیخ کا میں مرید ہوں، فلاں شیخ کا میں مرید ہوں، جھنڈا گاڑنے. تربیت پانی. بعت نفسی واشتریت حکمک. کیا ہے اصل میں بیعت کسے کہتے ہیں؟ بعت نفسی واشتریت، میں نے اپنی ذات کو آپ کے حکموں کے تابع کر دیا. اور آپ کون ہیں؟ آپ کو شریعت کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ایسے ہی شیخ کا انتخاب کرے کہ جو شریعت کا لحاظ ہے. جو لحاظ نہیں رکھتا اس کا انتخاب کرنا ہی غلط. یل بورڈ کے ہاتھ میں سائن بورڈ دیے جیسا، یل بورڈ کے ہاتھ میں سائن بورڈ دیے جیسا. ابھی تباہ ہوگا جائے گا نہیں ہو جائے گا. اس لیے حضرت نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات. پھر اس کے بعد جو جملہ ہے وہ جملہ کہہ دیا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ. کہہ دیا. دیکھ لیجئے وہ تقواہا میں سے ہیں تو اعمال نکلنے والے تقواہا، فجورہا میں سے ہیں تو اعمال نکلنے والے فجور ہوں گے. تقوی کے اعمال متقی کے اعمال تقوی والے، فاجر کے اعمال فجور والے. ٹھیک ہے بھائی؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اللہ آسان فرمائے.